الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت میں ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزوں کو رکھا گیا ہے، اور شریعت کی نظر میں کسی بھی مسلمان کے حق پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو اور عزت بالکل محفوظ رہنی چاہیے۔ اسی لیے جو شخص بھی کسی مسلمان کی حق تلفی کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، تو اس کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے کی جو حدیث آج ہمارے سامنے ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص بھی کسی مسلمان کی حق تلفی کرے گا، اس کا حق مارے گا، وہ بھی جھوٹی قسم کھا کر کے، اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت حرام کر دے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب، کیا اگر بہت چھوٹی چیز ہو تب بھی یہی وعید اس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، گرچہ کسی درخت کی ٹہنی ہو، گرچہ وہ پیلو کا مسواک ہی کو نہ ہو۔ یہ بڑی شدید قسم کی وعید اس حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی مسلمان کا حق کوئی مارتا ہے، اور حق مارنے میں کئی چیزیں ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ صرف مال چھین لیا، غصب کر لیا، نہیں، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا، اس کی غیبت و چغل خوری کی، یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف شکایتیں کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، اس کی نوکری چھین لینا، رشوت دے کر کے اس کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کر لینا، یہ ساری چیزیں کسی بھی مسلمان کی حق تلفی میں آتی ہے۔ تو جو شخص بھی غصب کرے گا، اب یہاں مسلمان کا تذکرہ ہے، تو کیا کسی غیر مسلم کا حق کوئی مارے گا تو وہ معاف ہے؟ قطعاً معاف نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی، جو غیر مسلم کا حق مارے گا اس کو بھی گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اور جو عام روایتیں موجود ہیں، جیسے مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے کہ اتقی دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو۔ تو ظلم کو ہماری شریعت نے کسی بھی اسٹیج پر جائز نہیں قرار دیا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، لیکن مسلمان کا ایک حق ہے، اسلامی ایک حق ہے، اسلامی اخوت کا کے حقوق ہیں، اس اعتبار سے اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ اور جو آگے کا جو ٹکڑا ہے یا اس حدیث میں جو چیز بیان کی گئی کہ جنت حرام اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی شدید قسم کی وعید ہے، بڑی ڈراؤنی چیز ہے یہ۔ تو ایک طرف حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ جس کے پاس توحید کی دولت ہے وہ بلا شبہ گرچہ اخیر میں ہی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، ایک طرف یہ بات ہے۔ تو علماء نے اس سلسلے میں کئی چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے کہ مسلمان کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس کو وہ حلال سمجھتا ہے، حلال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، غلط قسم کی شکایات کورٹ میں یا کچہری میں یا دوسری جگہوں پر درج کراتے ہیں، اور قسم دے کر کے جھوٹے گواہوں کو خرید کر کے وہ حق مار لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، اگر اس نے توبہ نہ کیا اور اپنی غلطی پر اس کو ندامت نہ ہوئی، اسی طرح جس کا حق اس نے مارا تھا اس کو واپس نہ کیا، تو یہ وعید ہے۔
لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو آسانی نہیں محسوس کرنی چاہیے چلو آخر میں جنت مل ہی جائے گا، جنت میں ہمارا داخلہ ہو ہی جائے گا، اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑے وقت کے لیے بھی انسان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اس کی ساری راحتیں بھول جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ بندوں کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، ڈبکی اس میں جہنم میں تھوڑا سا ڈبا کر کے اس کو نکالے گا اور کہے گا بندہ کیا تو نے کبھی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی ہے۔ اتنی شدید اور سخت قسم کی تکلیف ہوگی اور اتنا سخت عذاب ہوگا جہنم میں، تو اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں ایک بات اور، ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کتنا بھی گناہ کر لو آخر میں حج و عمرہ کر لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فکر بہت خطرناک ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جب تک بندہ نہ معاف کر دے، اسی طرح اس کا حق لوٹا نہ دے، یعنی اس بندے کو کسی نہ کسی اعتبار سے راضی کر لیا جائے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو ہم کو اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارے ذہن میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ حج عمرہ کر لو سارے گناہ کو دھل لو، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو گناہ حج و عمرے سے معاف ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزیں کر کے آخر میں حج کرو ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، یہ ہماری شریعت نہیں کہتی ہے۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت والجلال ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے، کسی کی حق تلفی کرنے سے بچائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔